صحیح صحیح. اچھا اگر اس کے علاوہ میں ایک اور سوال اٹھاؤں، مطلب اگر جی یہ سائنٹیفک طور پہ تو سورہ مومنون کی ہے 12ویں سے 14ویں آیت، جس میں ہوں، ایمبریولوجی کو تھوڑا ڈیفائن کیا گیا قرآن میں نا، ہوں، جی کہ جی کس طرح سے مطلب ایمبریو بنتا ہے. تو اب جیسے میں تو ڈاکٹر ہوں، تو ہم نے تو یہ اسٹڈی کیا ہے کہ جی جو بونز ہوتی ہیں اور جو مسل چڑھتا ہے بونز کے اوپر، وہ جی ایک ہی ٹائم پہ ہی دونوں بن رہے ہوتے ہیں، مسل اور بون. صحیح. اور وہ ایک میزو ڈرم لیئر ہوتی ہے، اس سے بنتا ہے. لیکن قرآن میں جو ہے اس کی ترتیب الگ لکھی ہوئی ہے. وہ لکھا ہوا ہے کہ جی پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور اس کے اوپر کورنگ چڑھتی ہے مسل کی. تو یہ اس آپ طرح سے کیوں آیا کہا کون سی گیا؟ ہے؟ سورہ مومنین کی کون سی آیا؟ 12ویں سے 14ویں آیت. 12 to 14. آپ اپنا انڈرسٹینڈنگ بتائیں کہ آیا کیا کہہ رہی ہے، پھر میں بات کروں. اچھا یہ یہی کہہ رہی ہے کہ مطلب کہ کس طرح سے بنایا گیا، اس میں پورا بتایا گیا کہ کیسے لوتھڑے کو بنایا گیا، پھر جو ہے نا ہم نے مطلب ہڈیاں بنائی اور اس کے اوپر ہم نے کورنگ ڈالی فلیش کی، مطلب مسل کی. اب یہ جو بتائی گئی ہے ترتیب، یہ اس سے ہٹ کے جو آج کی جو ایمبریولوجی بتاتی ہے، آج کی جو سائنس ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی دونوں سائملٹینیسلی مطلب ساتھ ساتھ ہی بنتے ہیں. مسل اور بون ایک ہی لیئر سے بننا شروع ہوتے ہیں، اس مطلب میں کورنگ مسل نہیں کہاں ہے؟ چڑھتی بونس کے اوپر آپ مسل. دیکھیں، میں آپ کو آیت پڑھ کے دکھا دیتا مطلب ہوں. یہ فلیش فلیش جو چڑھتا ہے اوپر، گوشت جو چڑھتا ہے. گوشت چڑھتا ہے، گوشت چڑھتا ہے نا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے. تو یہ گوشت کا چڑھانا اس طرح تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے صرف ہڈی تک گوشت نہیں تھا. یہ تو نہیں کہہ رہا نا. اگر جب نہیں ہڈی مطلب بننا کورنگ شروع کا ہو گئی ہیں، مطلب تو وہی ہوگا نا. جب ہڈی بننا شروع ہو گئے اس وقت گوشت کم ہے، یعنی ناچیز ہونے کے لائق ہے. پھر یہ جب کچھ اس میں جان آ جاتا ہے اس نطفے میں، ایمبریو میں، تو اس میں پھر گوشت زیادہ آ جاتا ہے. تو اس طرح تو نہیں کہہ رہا کہ اس شروع میں کوئی گوشت نہیں تھا اس میں. میں آپ کو آیا دکھا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن کورنگ تبھی چڑھے گی نا جب ایک چیز پہلے سے بن چکی ہے، اس کے اوپر ہی کور کیا جائے گا. جیسے ایک ہڈی بن گئی تو اس کے اوپر کورنگ کی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اوپر کورڈ کیا، لائک اگر اس کی میں انگلش ٹرانسلیشن بتاؤں تو اس میں آتا ہے کہ وی کورڈ دی بونس ود فلیش یا دین وی ڈیولپڈ ہم انٹو اندر کریشن. یا مطلب ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. جی لیکن بالکل. جو آج کی، یہ جی جی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ ہڈیاں بالکل وہ نیوڈ تھیں، بالکل وہ برہنہ تھیں، اس پہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کا تو یہ تو بالکل نہیں کہہ. ٹھیک ہے، یہ ایک لٹریری ہے جو ایکسپریشن ہے، اور گفتگو میں اس طرح بہت ہوتا ہے کہ آپ گفتگو میں ایگزیکٹ نہیں ہوتے کہ بالکل آپ پرسائز اگر بات کرنا شروع کر دیں نا ہم اور آپ، تو پھر بات کرنا ہی ناممکن ہو جائے گا ایک دوسروں سے. دیکھیں آپ کہتے ہیں بچہ میں جان آ گئی، بچے میں جان آ گئی. اب بچہ ہے وہ پہلے بھی جان تھا، لیکن اب اس کے ساتھ بہتر ہو گیا. ہم کہتے ہیں بچے میں جان آ گئی. بچہ غذا کھائے گا تو اس میں گوشت آئے گا، بچے میں پہلے بھی گوشت تھا. یہ تو ایکسپریشنز، یہ تو ایک عام چیز ہے، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. تو قرآن جو فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. تو ہم نے عظام کو، ہڈیوں کو مزید گوشت عطا کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے اس میں گوشت بالکل کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مسلز کچھ بھی نہیں تھا. اس کا میں تو اس آیت سے یہ نہیں سمجھ رہا، اور نہ میں سمجھتا ہوں یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور نہ قرآن کریم یہاں پر آپ کو سائنس سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ صرف بتا رہا ہے جو سب لوگوں کو پتا ہے کہ بچہ، جو اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں بھی عورتیں جو ہیں ان کو سخت حمل ہوتی تھیں مختلف مراحل میں. تو سخت حمل یہ ہوتا تھا کہ کوئی مثلا 1 مہینے میں سخت حمل ہو گیا، کوئی 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں. تو لوگوں کو اندازہ تھا مختلف مراحل کے، کہ حمل کے مختلف مراحل میں کس طرح بچہ کس حالت میں ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے. تو بات یہاں پر ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ خلق کیا ہے یہ دوبارہ خلق کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. میعاد یوم قیامت درست ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کو جب ایک دفعہ خلق کیا ہے، جو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح آپ کی خلق ہوتی ہے. یہ مختلف ایجز کے لوگوں کو، یہ نہ کہ ایمبریولوجی سکھانے کے لیے ہے، وہ ایمبریولوجی جو لوگوں کو اس زمانے میں پتا تھا
اسی جو ان لوگوں کو پتا ہے اسی کے روح سے ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری خلقت جو ہے ایک بہت مشکل چیز ہے، تم بہت مختلف مراحل سے گزر چکے ہو، جو اب اس صورت میں ایک انسان کی صورت میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہو، تم بہت ہی نازک مراحل سے گزر چکے ہو۔ اب تم دوبارہ اگر تم مٹی بن جاؤ مرنے کے بعد تو کیا ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل زندہ کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر چکے ہیں، دوبارہ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کے یہ آیات، یہ کوئی سائنٹیفک چیز جو اس زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا تھی اس کو بتانے کی کوشش نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ وہ چیز جو ان لوگوں کو خود پہلے سے معلوم تھی اسی کے روح سے ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ پھر قیامت کو ڈینائی نہ کریں کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ پہلے بھی آپ کچھ خون کے قطرے تھے، وہ خون کے قطرے کن مراحل سے گزرا ہے، وہ انسان بنا ہے، اس کے بعد یہ آپ مر جائیں گے، تو مرنے کے بعد اگر ہم آپ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیں تو اس میں آپ تعجب نہ کریں، انکار نہ کریں کہ یہ ناممکن ہے۔ جی اچھا، اسی طرح سے ایک اور ہے جی سورہ الطارق کی 6/7 ورس، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی کریٹ کیا گیا تھا، مطلب جو سپرم ہے جو بنتا ہے وہ بیک بون اور رب کیج کی بیچ کی جگہ سے بنتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا اب اس میں بات یہ کہ وہی آج کی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بھئی وہ تو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے، یوریتھرل گلینڈ ہوتا ہے، وہاں بنتا ہے۔ اچھا اب اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگوں کو باتیں پتہ تھی، کیونکہ اگر ہم آج کی جو ہمارے دیکھیں نا جو بایولوجسٹ ہیں ان کی کتابیں، جیسے ایک اینشنٹ میڈیسن کر کے ایک بک ہے، اس میں جو ہے ویوین نٹن کر کے ایک بایولوجسٹ ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ جو مطلب یہ ہپوکریٹ تھیوری تھی اس زمانے کی، جو پرانی اگر ہم رومن اور گریک میڈیسن دیکھیں تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جو بیک بون ہوتی ہے یا جو اسپائن ہے وہاں سے جو ہے نا باڈی کے فلوئڈز بنتے ہیں جیسے سیمن وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب یہ تو باتیں پرانے جو اینشنٹ میڈیسن تھی، مطلب گریک رومن، وہ بھی یہی کر رہی تھی، قرآن میں بھی وہی بات آ گئی، تو یہ اس میں پھر کیسے پتا چلے گا کہ قرآن ایک ڈیوائن بک ہے اگر اس میں وہی چیزیں تو ریپیٹ ہو رہی ہیں قرآن جو وہ نہیں کہہ پرانے رہا، اینشنٹ میں آپ کو بتا رہا میڈیسن ہوں۔ میں پہلی تھی۔ بات ہے کہ یہ گریک انفارمیشن جو میڈیسن تھا وہ عربوں کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ پورے عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے پاس کوئی ایک ہی بھی کتاب ہو، سوائے جوئش پیپل کے اور کرسچن، ان کے پاس کتاب تھا، باقی عربوں کے پاس ایک کتاب بھی نہیں تھا، لکھنا پڑھنا بھی بہت کم لوگوں کو آتا تھا۔ تو یہ کہ ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسی میڈیسن کی کتابیں وہ گریک میڈیسن کے پاس تھی، تو یہ ہسٹری میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اچھا پھر میں آپ کی خدمت میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں عام طور پہ اس میں یہاں پہ ٹرانسلیشن میں ایک ایرر ہوتی ہے، ایک مسٹیک ہوتی ہے۔ وہ آپ یاد رکھیں کہ جس گرامر میں جس چیز کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، عربی میں اردو میں اس کو ضمیر کہتے ہیں، جس میں کہتا ہوں میں، آپ، یہ، وہ، اٹ، ہی، شی، تو عربی زبان میں اٹ اینڈ ہی کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ اٹ اینڈ ہی جو اینیمیٹ ہے اور ان اینیمیٹ ہے اس کے لیے ایک ہی پروناؤن ہے، دو پروناؤن نہیں ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ افعال میں پروناؤن یعنی اس کو دوبارہ پروناؤن کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ہی ڈرنکس، ہی ڈرنکس۔ اب یہ جملہ عربی میں یہ بولنے کی بہت دفعہ ہوتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ صرف کہتے ہیں یشربو، ہوا یشربو یا یشربو ہوا، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا اردو میں بھی ہوتا ہے، مثلا پیتا ہے، اگر آپ پیتا ہے کہتے ہیں، شاید اردو میں اکثر لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے، یا وہ کہتے ہیں وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ سو رہا ہے، یا سو رہا ہے، کافی ہے۔ یعنی پروناؤن کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جملہ اسے کامل ہوتا ہے۔ وہ عربی میں بھی اسی طرح کہ پروناؤن کو دوبارہ لانے کی ضرورت، اس کو جب آپ ذہن میں رکھیں نا تو آپ آیت کی طرف آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الطارق۔ اچھا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے قیامت کی۔ دیکھیں کہ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے اس زمانے میں کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، جب ایک دفعہ ہم مر جاتے ہیں، ہم دفن ہو جاتے ہیں، ہماری فلیش خاک میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہمارے بونز بھی سڑ جاتی ہیں، خاکستر ہو جاتے ہیں، پھر خاک میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو دوبارہ زندہ ہونے کا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ ناممکن ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو سوچنا چاہیے، مما خلق، کس چیز سے وہ اس کو بنایا گیا ہے، خلق من ماء دافق، اس کو بنایا گیا ہے کس چیز سے، اس پانی سے جو اچل کے نکلتی ہے، یعنی انسان کی منی، مرد کی منی۔ اچھا، یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے، کیا چیز نکلتا ہے یہاں پر، کیا چیز نکلتا ہے؟ اگر آپ اس کو لگا دیں، کہہ دیں کہ نکلتا ہے، کہہ دیں یہ وہ منی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بات آپ کی ہو سکتا ہے یہ اپلیکیبل ہو کہ بھئی منی جو ہے
کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ سلب سے نکلتا ہے، یا مثلا گلینڈ سے نکلتا ہے، ٹیسٹیکل سے نکلتا ہے، سلب سے نہیں نکلتا، ترائب سے نہیں نکلتا. لیکن اگر ہم اسی ضمیر کو یخرج، انسان نکلتا ہے، انسان کس چیز سے خلق ہوا ہے؟ وہ مائع دافق سے خلق ہوا ہے، منی سے خلق ہوا ہے. انسان نکلتا ہے من بین الصلب والترائب. انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے، اس کی جب ولادت ہوتا ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پشت، کمر اور یہ جو سینے کی ہڈیاں اس کے درمیان، یہ کہاں؟ یہ وومن کی پیٹ ہے، عورت کا وومب ہے، یہاں پر پیٹ ہے، یہ یہاں سے نکل آیا. یخرج من بین الصلب والترائب. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں، کیونکہ عربی زبان میں اٹ ان ہی کا ضمیر ایک ہے، پروناؤن ایک ہے. اگر یہاں پہ اٹ لفظ اٹ ہوتا نا، کوئی ایسا ضمیر ہوتا کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حتمن کس کی طرف جا رہا ہے؟ منی کی طرف جا رہا ہے. بات آپ کی صحیح تھی کہ منی کی طرف جا. لیکن یہاں پہ یخرجو ہے، ایک نیوٹرل پروناؤن ہے. نیوٹرل پروناؤن ہے، یہ ہو سکتا ہے ضمیر اس کی طرف جا رہا ہو، یا منی کی طرف جا رہا ہو، یا وہ انسان کی طرف جا رہا ہو. تو یہ انسان کی طرف جانا اس کا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کیسے بنایا، کس چیز سے بنایا. اچھا، انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خلق ہوا ہے. وہ منی سے خلق ہوا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. انسان نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے. ماں کے پیٹ کہاں ہے؟ اس عورت کے سینے اور اس کے کمر کے درمیانی والے سے اس کے پیٹ، اس کا ووم ہوتا ہے. یہاں پہ بچے کی پرورش ہوتی ہے پیٹ میں. 9 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد وہ نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر. پر اگر اس طرح اس کو بنایا ہے، اس طرح مشکل مراحل سے گزار کے اس کو ایک انسان بنایا ہے، تو وہی رب اس کو دوبارہ بنا سکتا ہے. جب وہ مٹی ہو جاتا ہے، اس کے سب ہڈیاں سڑ جاتی ہیں، مٹی بن جاتی ہیں، وہ اس کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو اب آپ، یہ ایک بہتر ٹرانسلیشن ہے. اس ٹرانسلیشن پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اشکال کر سکتا. جی بولیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. صحیح. تو مطلب یہ جو پرانی، مطلب جو کہتے ہیں جیسے اینشنٹ جو ہمارے پاس آتی ہیں بکس، ان کے اوپر جو تبصرہ کیا گیا، تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے کے لوگ یہی چیز بلیو کرتے تھے، ایک بیک بون سے ہی سیمن نکلتا ہے، سارا کچھ ہے. تو یہی اتفاق کیوں ہے کہ قرآن کی جو ٹرانسلیشن بھی بنتی ہے وہ اسی طرح سے مطلب اس میں آ جاتی ہے چیز؟ دیکھیں، یہ کہ یخرجو کو اگر ہم اس معنی میں دیکھیں نا، یخرجو ایک معنی ہوتا ہے، خلقت کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ وہ خلق ہوتا ہے. اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ سیمن کی کریشن کیسے ہوتی ہے اور وومن کا جو ایگ ہوتا ہے اس کی کریشن کیسی ہوتی ہے، یہ تو ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اس میں کتنے گلینڈز ہیں اور کتنے بدن کے اعضاء کے اس میں اگر ہم صرف ایگزٹ کے معنی پہ نہ لینا یخرجو کو، یخرجو صرف ایگزٹ کے معنی میں نہیں، یعنی صنعت کے معنی میں لے لیں کہ وہ بنتا ہے. اگر ہم اس کو انسان، وہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس معنی میں بھی نہ لیں، تو یخرجو کو اگر ہم اس معنی میں بھی لے لیں کہ وہ بنتا ہے، تو پھر بھی تو اس کے جو سیمن یا وومن کا جو ایگ ہے، یہ دونوں مل کر زائگوٹ بنتی ہیں. جب یہ ان کا نیوٹریشن کس جگہ سے آتا ہے، تو لازمی بات ہے صرف ٹیسٹیکل سے نہیں آتا. یہ پورا انسان کا جو اسٹرکچر ہے، انسان کا ٹورسو ہے. ٹورسو مطلب سینے سے لے کر کمر تک، یہ کڈنیز وغیرہ، اور یہ سب اس میں اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ بھائی ہم تو جب بایولوجی پڑھتے ہیں نا، وہ ایک ہی سیل کے اسٹرکچر پہ ہم اسی میں پھنس جاتے ہیں ہمیشہ. اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ دنیا کا سب سے جو ایڈوانسڈ گاڑی ہے، مثلا ٹیسلا ہے، یا جو آپ کے الیکٹرانک کارز ہیں، وہ ایک سیل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک جو ہیومن سیل ہے، یا نان ہیومن سیل، ایک بیکٹیریا کے، یہ ڈاکٹر صاحب بہتر جانتی ہیں ہم سے، وہ اتنا کمپلیکس ہے. تو یہ جو زائگوٹ انسان کا بنتا ہے، ایمبریو بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، یخرج من بین الصلب والترائب، یہ ہر جگہ سے اس کو یہ نیوٹریشنز آتے ہیں، اس میں وہ ایک پورا سسٹم ہے جو اس کو ایڈ کرتی ہیں اس کے بننے کے لیے. یخرجو کو ہم اس معنوں میں لیتے ہیں، بننے کے معنی. اب یہ آپ کہتے ہیں کہ نا کہ پرانے زمانے کے لوگ بھی یہی سوچتے تھے، قرآن بھی یہی کہہ رہا، تو ہم اس کو نہیں مانتے کہ قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے جو پرانے زمانے کے لوگ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھا، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا، اکثر مفسرین کے ذہن میں، کہ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ منی جو ہے انسان کے پشت سے اور اس کے چھاتی کے درمیان سے نکل رہا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اسی کو کہہ رہا ہے. حالانکہ قرآن ایکسپلیسٹلی اس کو نہیں کہہ رہا. قرآن کی ایسی آیت کو بہت وضوح کے ساتھ آپ اس طرح تفسیر کر سکتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ صلب اور ترائب کے درمیان سے، کمر اور سینے کے درمیان والے حصے سے، یعنی اس
وومن کا جو ووم ہوتا ہے اس میدان سے اس علاقے سے ان organ سے وہ باہر نکلتا ہے، دنیا میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. جی سسٹر. جی جی جی